حسینی نے. میں ہوں علی حیدر اور ہنا الطاف یہاں پر موجود میرے ساتھ. السلام علیکم. ماشاءاللہ آج 23واں روزہ جو ہے ہم نے اختیار کیا ہے. بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. خیریت سے ہمارے روزے گزر رہے ہیں. ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے, ان سب کا انٹروڈکشن آپ کو کروا دیتے ہیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک تو میموری کے حوالے سے. بہت سارے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے اپنا سبق یاد کرنے میں, بی بہت سارے وہ لوگ جن کی جیسے جیسے ایج آگے بڑھتی جاتی ہے وہ کہتے ہیں اوہو یار یہ تو میں بھول گیا, چیک جمع کروانا تھا میں بھول گیا, اس سے کال پہ بات کرنی تھی میں بھول گیا. تو یہ ہم کیوں بھولنے لگ گئے ہیں؟ انفیکٹ جو بچے یونیورسٹی میں ہیں ابھی وہ اتنے چھوٹے ہیں لیکن ان کا میموری لاس بھی ہو رہا ہے. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اورل ہیلتھ کے حوالے سے, ماؤتھ کینسر کے حوالے سے کہ وہ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آغا عباس صاحب, طب نبوی ریسرچ اسکالر. السلام علیکم. پھر ہمارے ساتھ ہیں دو ڈینٹسٹ جو کہ دونوں ماشاءاللہ BDS اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر مہرین السلام علیکم اینڈ ڈاکٹر شازیہ ثروت السلام علیکم. تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آغا عباس صاحب کی طرف. تو آغا عباس صاحب یہ جو میموری کا مسئلہ ہے, اب یہ میموری کا مسئلہ میں کہوں گی کامن ہونے لگ گیا ہے لوگوں میں آج کل, کیونکہ علی بھائی عموماً ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ بڑا ریئر ہے کہ کسی کی میموری آپ کو اچھی دکھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بھولنے کا جو ہے نا وہ عارضہ لوگوں میں ہے. کچھ لوگ وہ والے تو ہوتے ہیں جو اپنے کام کی بات ان کو یاد رہتی ہے, باقی چیزیں بھول جاتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو جینوئنلی ہے اس کے بارے میں اگر ہمیں بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر اور ان کے اصحاب پر. میں عرض کروں گا علی بھائی کہ آج کل جو ناقص غذائیں ہیں اور پرزرویٹو غذاؤں کی وجہ سے زیادہ تر بچوں میں بالخصوص ان میں میموری لاس کا مسئلہ درپیش ہے. اچھا, پھر راتوں کو جاگنا, موبائل فونز کا زیادہ استعمال, جتنے پڑھنے والے بچے ہیں ان کی زندگیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں, ان کی پڑھائی اس سے متاثر ہو رہی ہے. تو میں جلدی سے ایک نسخہ ان ماؤں کے لیے بتاؤں گا کہ جو چاہتی ہیں کہ میرے بچے بہت اچھے نمبروں سے ہر سال پاس ہو جائیں اور ان کی میموری غضب کی ہو, مطلب چھوٹی موٹی میموری نہ ہو, بڑی غضب کی میموری ہو ان کی. تو ان کو چاہیے کہ پنسار کی دکان سے کندر لے لیں. کندر ایک خاردار درخت کی گوند ہوتی ہے. ایک خاردار درخت کی گوند ہوتی ہے کندر. تھوڑی سی کندر, مطلب ½ ٹی اسپون کے قریب کندر لے لیں اور ½ ٹی اسپون شہد. شہد خالص ہو. دونوں چیزوں کو باہم ملا کر اگر بچے کو نہار منہ کھلایا جائے تو اس سے اس بچے کی میموری حیرت انگیز طور پر چند دنوں میں, مطلب 15-20 دن میں فرق محسوس کر لیں گے کہ میموری بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو کدو کا سالن, ایک تو گول کدو ہوتا ہے, ایک لوکی ہوتی ہے, کدو کا سالن, کدو کا بھرتا, کدو کی کھیر, کدو کا حلوہ, جس فارم میں بھی ہو ہاں بچے کو وہ کدو کھلایا جائے. بڑوں کی بھی میموری اگر خراب ہو وہ بھی ان نسخوں کو, یہ نسخے بالکل بے ضرر ہیں, ان میں ضرر کسی قسم کا نہیں ہے, نقصان کسی قسم کا نہیں ہے, سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن فائدے ان کے آپ کی امیدوں سے بڑھ کے ہیں. بالکل. ہاں, اگر بچوں کے علاوہ بڑوں کا اگر میموری کا مسئلہ درپیش ہے, جیسے بزرگ ہوتے ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کو نیند صحیح سے نہیں آتی, ان کی میموری بہت تیزی سے خراب ہو جاتی ہے. اگر 100 مرتبہ آیت الکرسی 100 مرتبہ اگر پڑھ لی جائے با آواز بلند تو ان کا چند دنوں کے بعد یہ میموری کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسانیت, چاہے اگر ایک انسان کی بھی ہم جان بچاتے ہیں تو وہ پوری انسانیت کی خدمت ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں چند کچھ ایسی, میں کہوں گا کچھ چیزیں آ گئی ہیں, کچھ ایسے ناسور ہیں کہ جن سے ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو بچانا ہے. میں ڈاکٹر شازیہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, گٹکا جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ان ہو گیا ہے کہ اس سے نظر نہیں آ رہا کہ ہم بہت آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں, لیکن جب ہم کوئی پیغام دیتے ہیں, کوئی لوگوں کو سمجھاتے ہیں, یہ کینسر کا اتنا باعث بن رہا ہے اور بہت زیادہ اس طرح کے ہمارے پاس
मिसालें आ रही हैं सामने कि गुटखे की वजह से मुंह का कैंसर हो रहा है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपने वो बात की है जो इस माशरे का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया है, क्योंकि पान, छालिया, गुटखा ये इतना कॉमन हो गया है, हर इंसान उसमें इस्तेमाल कर रहा है, और लोगों की ये मिथ हो गई है कि हम जैसे मासियाँ हैं या लो तबका का जो लोग हैं वो ये चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि हम जब काम करते हैं, जो लेबरस वर्क हम कर रहे होते हैं, उसमें ये हमें स्ट्रेंथ देती है, वरना हम कर नहीं सकते। बट दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल, इसका कोई केमिकली आपने तहकीक की है कि इसमें मिलाते क्या है जो ऐसा इनको। जी एग्जैक्टली वो एक्चुअली नशे वाली चीज़ें होती हैं जो उनके दिमाग को सिडेट कर देती हैं। अच्छा। ठीक है, और वो उस ऑरा में चले जाते हैं कि हम में ताकत आ गई है, हमें ओवरऑल स्ट्रेंथ हमारी इंप्रूव हो गई है, और साइकोलॉजिकली वो बिलीव करते हैं कि क्योंकि इतनी ताकत आ गई ये चीज़ लेने की वजह से, तो मैं एक्स्ट्रा वर्क कर लूँगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि छोटे बच्चे, छोटियाँ बच्चियाँ इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना कॉमन हो गया है, इतना कॉमन हो गया, इजीली अवेलेबल भी है ये, सस्ता भी है, सस्ता भी मिल रहा होता है। तो अवेलेबिलिटी इतनी आसान कर दी है लोगों के लिए कि आप जाते हैं, सस्ता होता है, फ़ौरन ख़रीदते हैं, आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत अहम है कि लोगों को अवेयरनेस तो हमने देनी है, प्लस गवर्नमेंट लेवल पे इसको डिस्करेज किया जाए, और इसकी इजी अवेलेबिलिटी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि आम आदमी तक उसका पहुंचना हो, वो नहीं खरीद सके। सालों पहले तो हिना मुझे याद है बैन इन लोगों ने किया था, लेकिन फिर अभी भी है, अभी भी बैन है बेसिकली, मगर वही है अवेलेबल। मुझे फिर अगर बैन है तो सबके मुंह में कैसे नजर आ रहा है? कैसे है एग्जैक्टली। तो हम डॉक्टर शाजिया से मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि अल्लाह माफ़ करे किसी को आदत लग गई है अब गुटखे की, और वो चाहता भी है कि मैं इससे अपनी जान छुड़ा लूँ, तो वो क्या स्टेप्स ले कि आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल क्विट कर दे गुटखे को? उसके लिए विल पावर चाहिए होती है। विल पावर चाहिए, अच्छा। और विल पावर ऐसी ही आएगी कि जब आप अवेयरनेस लोगों में देंगे, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी वो उतना ही फिर समझेंगे कि हम क्या खा रहे हैं। लेकिन जैसे काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि च्युइंगम खा लें, पता नहीं वो डिफरेंट ट्रिक्स हैं, टॉफ़ी खा लो, यू नो, जस्ट टू एंगेज योर माउथ, के आहिस्ता आहिस्ता आप उससे रिलीव करें। आप अगर बताना चाहें। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, सेकंड करूँगी डॉक्टर महरीन की बात को, वो ये कि बेसिकली हमने इसको नशा समझा हुआ है, मगर बेसिकली इट्स एन हैबिट, ये आदत है। वी हैव टू डिसाइफर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ये एक नशा नहीं है, ये एक आदत है, और आदत हम छोड़ सकते हैं। देखिए रोज़े जब रख रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पान, छालियाँ, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो वो उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं इस्तेमाल करते, जस्ट बिकॉज इट्स एन आदत। जब आप नशा करने लगते हैं किसी चीज़ का, तो आपकी क्रेविंग होती है, आप ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करते हैं, मगर क्योंकि ये आदत है, आप अपना, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, विल पावर होना चाहिए, ठीक है ना, आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, तो यू कैन। मगर ये है कि when there is a will there is a way, आप उसको समझें कि ये ख़तरनाक चीज़ है, आप ये समझें कि मुझे इससे नुकसान पहुंचेगा, आप ये समझें कि इजी अवेलेबल कोई चीज़ है तो इसका मतलब नहीं कि वो अच्छी है, ठीक है, तो आप उसको छोड़ेंगे। तो आप दोनों को लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमें ऐसी कैंपेन्स करनी चाहिए कि हम इलाकों में, अंदरून इलाकों में भी जाएं और घर घर लोगों को हम इनकरेज करें और अवेयरनेस दें कि कितनी बड़ी बला है, ये ज़िंदगियाँ ख़त्म कर। याद रखेंगे हम ये वाली जो रेसिपी है। और बल्कि आगा साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि बात हो रही है मेमोरी की, ये किन स्टेजेस पे पता चलता है या कैसे इंसान अपनी मेमोरी लूज़ कर रहा होता है? अली हैदर मेरे भाई, अगर मैं हदीस और रिवायात की रोशनी में एक दो बातें बताऊं, सुनने वाले उसको बगौर सुनेंगे और एहतियात का दामन अगर थामे रहेंगे तो उनकी मेमोरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो सकती है। ज़रूर। अब वो कुछ बातें, 2-3 बातें क्या हैं, जैसे अहादीस में मिलता है कि कब्रिस्तान आप जब भी जाएं तो कब्रिस्तान के कुतुबे यानी कि नेम प्लेट्स, जी। कब्रिस्तान के कुतुबे आप सारे ना पढ़ें। मतलब आप जिस एक एरिया में चले गए जहाँ आपकी मरहूम की जो कब्र है वहाँ पर जाएं, 1-2 पढ़ लें, लेकिन बहुत से लोग सारे कुतुबे पूरे रास्ते पढ़ते हुए जाते हैं जब तक आपके जो कब्र मतलूब है जब तक वहाँ तक ना पहुँच जाए।
آپ زیادہ قبرستان کے کتبوں کی تختیاں پڑھیں گے میموری خراب ہو جائے گی. اچھا. اگر آپ کے گھر میں چوہے آ رہے ہیں اور وہ آپ کی ڈبل روٹی کے تھوڑا سا پیس کھا گئے, تھوڑا سا پیاز کا پیس کھا گئے, تھوڑے ٹماٹر کتر کے چلے گئے, ٹماٹر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اچھا. تو اگر چوہوں کا کترا ہوا کھانا, جھوٹا کھانا اور اس کو پھر کاٹ کے بنا لیا کھانا, اس سے میموری خراب ہو جاتی ہے. حدیث میں ملتا ہے اگر سر سے جوں نکالی اور اس کو مارے بغیر اگر آپ نے پھینک دیا, اس سے بھی میموری خراب ہو جائے گی. کھٹا سیب اگر آپ نے کھایا اور اس دن جس دن کھٹا سیب کھایا اسی دن اگر آپ نے دھنیا کھا لیا, دھنیا چاہے ثابت ہو چاہے ہرا دھنیا ہو, اگر اس دن کھا لیا تو بھی آپ کی میموری بہت تیزی سے خراب ہوگی اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن کھا لیں. تو اب ان سے بچنے کی میں ترکیب بتا دیتا ہوں. اگر ایسا ہو گیا اور میموری خراب ہو چکی ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میموری جن لوگوں کی خراب ہوتی ہے وہ کوئی بات کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں ہم نے ایسا بولا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ایسا بولے, ہوتا ہی نہیں, اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, دنگا و فساد جنگ و جدال کا سما بن جاتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے مرض کروں گا ادرک کا مربع. ادرک کا مربع جو شہد میں پڑا ہوا ہو, یہ امام رضا علیہ السلام کا نسخہ ہے. ادرک کا مربع جو شہد میں پڑا ہو, اس کی 3 ڈلیاں 3 پیسز صبح نہار منہ کھا لیجئے اور دن بھر کے کھانے میں تھوڑی سی رائی کھا لیجئے. بس یہ کرنے سے کھانے میں بھی ڈلتی ہے. ہاں رائی یہ کرنے سے چند دن آپ کو ایسا کرنا پڑے گا, آپ کی کھوئی ہوئی میموری, کھوئی ہوئی یادداشت واپس آنے لگے گی. صحیح ہے. کھلائیں اپنے گھروں میں تاکہ کوئی یہ کہہ نہیں سکے کہ ہاں میں تو بھول گیا تھا. بالکل. اور آغاز صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس کے کازز بھی بتا دیے کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کو آپ روک کیسے سکتے ہیں, یہ بھی بتا دیے. لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف. دیکھتے رہیے برانے. ہم بریک پہ نہیں جا رہے ابھی. اچھا بڑی معذرت, ہم بریک پہ نہیں جا رہے. ہمارے پاس سوال ہے ہمارے ڈاکٹرز کے لیے, وہ یہ ہے کہ کینسر اللہ معاف کرے اگر ہو جائے یا کچھ سمٹمز آنا شروع ہو جائیں تو وہ کیا انیشل سمٹمز ہیں جس سے انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ اب الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے؟ اس میں آپ کو کرتی ہوں, بتاتی ہوں کہ بیسکلی کینسر ہے کیا, یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. اٹس این ایب نارمل گروتھ. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹیشو میں ایب نارمل گروتھ ہوگی وہ کینسرس گروتھ ہوتی ہے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ نارمل سیلز ختم ہو جائیں گے اور کینسرس سیلز پھیل جائیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے نا. اب کیسے ایک عام آدمی اس چیز کو پکڑے کہ کیا یہ مجھے مسئلہ ہو گیا, کوئی بھی لیشن یا کوئی بھی زخم کسی کے منہ میں ہو یا کہیں اور ہو, ٹھیک ہے, اور کافی دن تک چلے, بتدریج آپ اس کا علاج کرا رہے ہو, آپ میڈیسن لے رہے ہو, ٹھیک ہے, مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس میں درد ہے, انڈیوریشن ہے, ریڈنس ہے, پین ہے, یا انفلیمیشن نظر آ رہی ہے, یا آپ بہت زیادہ تھک رہے ہیں. اچھا بہت دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پین نہیں ہے تو مطلب یہ کینسرس ہے. نو نو نو, دیکھیں تھوڑا سا میں ہاں بالکل بڑھانا چاہوں گی ان کی بات کو کہ منہ میں جیسے چھالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا, اکثر پان کھا کے اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ منہ میں چھالے, کیونکہ وہ جو کتھا اور چونا ہوتا ہے وہ اس سے چھالے ہو جاتے ہیں منہ میں اکثر لوگوں کو, اور الرجی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو الرجی کی وجہ سے چھالے ہوتے ہیں, کسی کو اریٹیشن کی وجہ سے. چھالے ہونا ایک پہلی علامت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ منہ کھلنا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ گال کے اندر آپ کے جو گال ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اندر سے. اور اس زخم کی وجہ سے یا ویسی جنرلی؟ وہ زخم تو ایک الگ ہوتا ہے, وہ چھالے پڑنا ایک وہ الگ ہوتا ہے پروسیس, وہ زبان میں اور جو منہ کے اندر جو ہے اطراف, ہاں اطراف ٹشوز وہاں پہ ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن بینڈ جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ اس کی وہ ایک پین لیس پروسیجر ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, بس صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ منہ کم کھل رہا ہے. جب وہ منہ کھولنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں تو اس میں درد ہوتا ہے, تو وہ پھر آتے ہیں کہ ہمارا منہ نہیں کھل رہا ہے, ہمیں اور کوئی درد نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, منہ نہیں کھل رہا ہے. اچھا میں اگر اسی میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں کہ یہ جو گٹکا ہے بیسکلی آج ہم زیادہ تر اویئرنیس اس موضوع پہ دے رہے ہیں, اس کے اجزاء اصل میں ہیں کیا؟ اس کے اندر ایک تو پان کا پتا ہوتا ہے, وہ تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو, جو کہ جس میں ریپ کرتے ہیں وہ, بالکل, اور اس میں جو کتھا اور چونا
اور جو چھالیاں استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو کتھا بنایا جاتا ہے وہ بیسیکلی اوریجنل نہیں ہوتا. آغا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ وہ کتھا جو ہے وہ آج کل تو نایاب ہو گیا ہے. اب وہ جو بنتا ہے وہ کیمیکل کے طریقے سے جو بناتے ہیں اس کے اندر وہ سمجھیں کہ چمڑے کا جو پانی ہوتا ہے اس کو اور جو بکرے کا خون ہوتا ہے اور وہ جو فلیورنگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کو ذائقہ بخشتے ہیں تو وہ جو ملایا جاتا ہے بیسیکلی اس سے یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. صحیح. تو ہم آغا عباس صاحب سے ایک سوال پوچھیں گے کہ آغا عباس صاحب اتنی ساری ہم چیزوں کے حوالے سے بات کریں, میموری کے حوالے سے بات کریں, پھر پان گٹکا یہ ساری چیزیں, فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ پان گٹکا کھا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کی جو صحت ہے وہ بھی دن بدن کم ہوتی جاتی ہے, اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو ایسا کچھ ہو گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی ٹپ ہے کہ انسان کی توانائی واپس آ سکتی ہے اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہے؟ مطلب پان اس کی انرجی واپس آ جائے, اس کی توانائی واپس آ جائے. انرجی اگر واپس لینی ہے اس کا بہت ہی آسان نسخہ ہے. جب آدم علیہ السلام کو پروردگار نے خلق کیا, آدم کے خلقت کے بعد جو مٹی بچ گئی تھی اس سے کھجور کے درخت کو پروردگار عالم نے بنایا. کھجور کے درخت کو جو کچھ جسم انسانی میں جتنے کیمیکلز جتنے عناصر موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتے میں یہ کھجور تمہاری پھوپھی ہے. جو جسم انسانی میں جتنے عناصر موجود ہیں وہ سب کے سب کھجور میں موجود ہیں. اچھا آغا عباس صاحب یہ ضرور بتا دیں کہ کھجور کا کھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے کھجور کو ہمیشہ ناشتے میں کھائیے. ناشتے سے مراد یہ ہے اگر آپ ناشتہ کر رہے ہیں ناشتے کی ابتدا کھجور سے کیجیے. ایک کھجور انف ہے, ایک دو کھا لیں. کھجور میں بھی بہت قسمیں ہیں, اعلیٰ قسم کی کھجور کھائیے, برنی کھجور کھائیے, اجوا کھجور کھائیے, بہت ساری قسمیں ہیں. اب میں زیادہ قسمیں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے اچھا پھر یہ والی نہیں یہ والی کھائیں. ہر قسم کی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر استطاعت رکھتے ہیں تو سب سے بہترین ہے برنی کھجور اور اجوا کھجور. اجوا کھجور کے کھانے کے فائدے یہ ہیں کہ بہت تیزی سے توانائی بحال کرتی ہے, اور اگرچہ اس سے روح کو نقصان پہنچتا ہے نشہ آور چیزوں سے, تو ہر قسم کے روحانی خراب اثرات کو دور کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ کا پھر دل نہیں چاہے گا اس نشے کی طرف جانے کا اگر آپ اجوا کھجور کھا رہے ہیں. کیا یادداشت جو ہے جو ہماری میموری ہے اس کے لیے بھی اگر کھو گیا ہی ہے کسی کی؟ جی ہاں, تمام عناصر جو باڈی میں کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں ان کو سب کو اپنی اپنی جگہ درست حالت میں رکھنے کے لیے سب سے بہترین کھجور ہے. کھجور سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو واپس دوبارہ سے زندگی کے اندر توانائی کے ساتھ واپس آنے کے لیے کھجور استعمال کرنا پڑے گی. بہت زبردست ٹپ ہے. میں ڈاکٹر شازیہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بہت لوگوں کو اویئرنیس تو ہو گئی ہے ان چیزوں کی, لیکن آپ یہ بتائیں اب جب وہ بیمار آتا ہے آپ کے پاس, جو بھی اس کا اگر سمٹمز بھی پتہ چل گئے ہیں یا بہت حالت بگڑ گئی ہے, وہ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اب جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس کے منہ میں زخم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بہت سارے ہم ٹیسٹ کراتے ہیں جس کو ہم اسکریننگ کہتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے اس میں ایکس ریز بھی ہوتے ہیں, اس میں ہم خون کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سی ٹی اسکینس بھی ہوتے ہیں, مگر ایک بیسک ٹیسٹ ہے جو انیشیلی ہم ہر مریض کا کرتے ہیں, وہ ہے بایوپسی. یعنی اس لیجن میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا سرجیکلی انسائز کر کے نکالا جاتا ہے اور پھر وہ لیب بھیجا جاتا ہے, اور وہاں پہ پیتھولوجسٹ جو ہیں اس کو اینالائز کرتے ہیں اور پھر ہمیں وہ ریزلٹس بھیجتے ہیں کہ آیا کس سٹیج کا کینسر ہے, کتنا وہ بڑھ چکا ہے اور کون سا ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, اس کی سیویرٹی کا پتہ چلتا ہے. تو جب بھی اگر کسی مریض کو لگے کہ اس کا کوئی زخم ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا, کچھ عرصے میں اس کو فیلنگ آ جاتی ہے, انسان کو پتہ چل جاتا ہے, یا آپ ماوا اور یہ ساری چیزیں آپ کھا رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگنور ہو جاتی. کیوں ہو جاتی ہے؟ گٹکا ماوا جو ہے آپ کے منہ میں جبڑے اور گال کے درمیان رکھا جاتا ہے, اور وہ بیسکلی اتنا خود بھی کیمیکلائزڈ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ بہت ہی
बदमज़ा भी होता है और उसके अंदर से इतनी बदबूदार भी होता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि पीछे पीछे उसके लेजन बनती जा रही है, क्योंकि जब लेजन बनती है तो उसके अंदर से मवाद निकलता है, अब वो उन सब चीज़ों में मिक्स हो जाता है एंड द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू गेट इट कि बेसिकली वो जो बू आ रही है वो लेजन में से आ रही है या जो मैं खा रहा हूँ उसमें से, और वो जगह सुन भी हो गई है, ठीक है ना, कांस्टेंट खाने से। और ये गुटखा और मावा और ये सब स्टेप है, ये सब टाइप्स हैं जैसे लोग यूज कर रहे होते हैं। अब देखें छालिया को गोश्त गलाने के लिए आपने देखा होगा पुरानी खवातीन ये टोटका रखती थी, गोश्त ना गले तो छालिया डाल दो। सोचे छालिया का क्या इफेक्ट है गोश्त गलाने के लिए। अब गाल का गोश्त जो कांस्टेंट एक चीज़ जो आप उस जगह पे कांस्टेंट रख रहे हैं तो वो क्या हाल होगा उसका, वो गल के उसका क्या हाल होगा। अच्छा, लोग मानते भी नहीं है। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि कुछ एक फैमिली ऐसी है जिनके घर में इस तरह की हुआ है सिलसिला, हम लेकर आए थे और मीडिया पे भी आप लेकर आए, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से था, मौत और जिंदगी तो है, और वो पूरा घर आज भी खा रहा है। डिनाइल के अंदर है, ये डिनाइल के अंदर है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं ना कि नॉलेज भी होती है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग की बात है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इवन डॉक्टर्स, दे आर चेन स्मोकर्स, काम कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट पी रहे होते हैं, दे हैव द नॉलेज, दे डू नो कि ये क्या करेगा लेटर ऑन, मगर क्या है नॉलेज होने के बावजूद दे डोंट हैव दैट एटीट्यूड। अब जब आपका वो एटीट्यूड नहीं होगा कि मुझे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, एटीट्यूड नहीं है उस तरफ कि उसको छोड़ना है या नहीं करना, तो फिर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। इवन दो यू हैव द नॉलेज ऑफ इट। अब हमारी सोसाइटी में पान गुटखा छालिया को लोग उनका एटीट्यूड ही नहीं है उसको छोड़ना है, वो कहते हैं कुछ ना कुछ करके इसको इस्तेमाल करना है। पान और गुटखा तो खैर कुछ लोग खाते हैं, लेकिन सिगरेट तो बहुत कॉमन है। कितना कॉमन है। उसके ऊपर आपने देखा है शक्लें भी कैसी कैसी बनी होती हैं कैंसर की, लेकिन लोग वो खरीद रहे होते हैं और उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इवन जो एड्स आ रहे होते हैं उसके नीचे या ड्रामे में भी अगर आप देखें, हमारी मीडिया भी कितना सपोर्टिव है इस बारे में कि कोई बंदा स्मोक कर रहा होता है तो वो नीचे एक लिखा हुआ आता है लोगो कि कितना मुज़र है सेहत के लिए, बट इवन दो सब कुछ होने के बावजूद लोग उसको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ते। लोगों को मेरे ख्याल में चाहिए अपनी फैमिली, अगर आप बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें कि किसी एक्टिविटी में ऐसे तो नहीं है, या उनके दांत ज़रूर नोट करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा घर जो है, अगर कोई एक कैंसर में मुब्तला हो जाता है, समझे पूरा घर जो है वो उस परेशानी के अंदर यहाँ पे एक चीज़ मुब्तला हो और जाता ऐड है। करूँगी हैदर भाई, वो ये कि आप रेगुलर चेकअप्स कराएं प्लीज़, डेंटिस्ट के पास जाएं। ठीक है। टिल द टाइम ये नहीं हो कि एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होती कि आपके पास डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हैं, आपका रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साल में एक दफ़ा तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इनिशियल स्टेजेस में जाके चीज़ पकड़ में आएगी, ट्रीटमेंट आसान होगी, सस्ती होगी, डॉक्टर्स हैं सब अब जब लास्ट स्टेजेस पे आप पहुंचेंगे तो वहाँ रेडिएशन भी आ रही है, कीमो भी आ गई है, सर्जिकल एक्सेशंस भी हैं, वो तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट कितनी बढ़ गई, एंड देन यू से इट्स एक्सपेंसिव। तो ऑफ कोर्स आपने डिले इतना किया, आप इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं, स्टेज 1 में आ जाते हैं, आपकी ट्रीटमेंट आसान होती है, छोटी होती है, फटाफट आप भी ठीक हो जाते हैं। प्लीज़ रूटीन चेकअप्स अपने करवाएं, और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि साल में एक दफ़ा अगर आप करवा लेंगे तो ये आप अपने ऊपर एहसान करेंगे, और बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आगा अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया दोनों डॉक्टर्स का, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आप दोनों ने। वी एक्सट्रीमली थैंकफुल। आई होप कि जितने नौजवान इस वक्त देख रहे हैं इन चीज़ों के अंदर मुब्तला हैं, वो छोड़ने की पूरी विल पावर कोई पावर नहीं मिल रही, पावर जो है ना वो ऊपर ज़ात बैठी हुई है, उससे दुआ करें और अपनी एनर्जी को खुद गैदर करें, अल्लाह आपको मदद देता है, आप इन सब चीज़ों से बाहर आएं। एब्सोल्युटली।